ارشد ملک صاحب، جہاں تائیوان ایک بون آف کنٹینشن ہے بٹوین یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ چائنا، پہلا سوال ہی ٹیبل پہ وہی رکھا گیا جیسے جی آر بلوچ بھی کہہ رہے تھے۔ اب ٹرمپ کے جو پینلسٹ ہیں، جو ساتھ گئے تھے اینالسٹ، پوری دنیا میں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ چین نے 200 بوئنگ جہاز خریدنے میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے اور امریکی تیل بھی خریدے گا، لیکن یہ سارے ایشوز ہوں گے، لیکن تائیوان تو وہیں کا وہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ تائیوان ایک کانفلکٹ رہے گا یا اس دورے سے اس کے سولوشن کے کوئی امکانات نظر آتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ مجھے پروگرام میں دینے کا۔ جیسے آپ نے فرمایا، گرمجوشی سے بھرے الفاظ سے خوبصورت پیرہن پہنے ہوئے استقبال کرنے والے اور والیاں تھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑے احتیاط سے سنبھالے ہوئے علامتی مظاہرے بھی ہوئے۔ ٹائنمن اسکوائر لے کے جایا گیا، ریڈ جو عوامی ہال ہے وہاں پہ لے کے جایا گیا، اور بہت بڑی جو ان کی ثقافتی علامت ہے سٹی فاربڈن سٹی، اس میں لے کے جایا گیا۔ اور اگر آپ غور یہ کریں تو مجھے جو سب سے مزے کی بات لگی کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی سپیچ تھی اور جو شی جن پنگ صاحب کی سپیچ تھی، اس میں ایک بنیادی اور ایک بڑا واضح فرق تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایک روایتی جملوں میں کہ جی مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، آپ بہت اچھے آدمی ہیں، میں 2017 میں آپ کو ملا تھا، اب چین کو ہم بہت اچھا جانتے ہیں، اور اس طرح کے ایک ایسے جو جملے تھے جو کہ اجازت دیجئے کہ کوئی ڈیپ سینس یا ڈیپ تھنکنگ کا مظاہرہ نہیں ہو رہا تھا، یا کوئی اسٹریٹجک تھاٹس کا عملی پیمانہ ان کے سامنے الفاظ سے نہیں ہو رہا تھا۔ جبکہ جب شی جن پنگ صاحب سے ملاقات ہوتی ہے اور جب ان کی باری آتی ہے، تو اگر آپ نے ان کی تقریر کو غور سے سنا تو انہوں نے بڑے آرام سے قدیم یونانی مورخ تھوسیڈس کا حوالہ دیا اور یہ کہا کہ ایتھنز اور اسپارٹا کے بارے میں جو سٹوری ہے کہ جس میں ایک اسٹیبلش ملک جو ہے وہ ایک ترقی پذیر ابھرتی ہوئی طاقت کو دیکھ کے جلنا شروع کر دیتا ہے، حسد میں آ جاتا ہے۔ انہوں نے ایک سبق یہ دیا کہ آپ کو ہم سے حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے اپنے جو ٹارگٹس ہیں وہ ہمارے اپنے ٹارگٹس رہیں گے، آپ کو ہمارے ساتھ مل کر چلنا ہوگا۔ اور یقیناً انہوں نے یہ میسج دیا کہ ہم دنیا میں جنگ کے خاتمے کے خواہاں ہیں، لیکن بڑے واضح الفاظ میں ملاقاتوں میں لب و لہجے میں چھپے ہوئے اور واضح الفاظ میں یہ کہہ دیا کہ تائیوان کا مسئلے کے اوپر آپ کو اپنا سٹانس بدلنا پڑے گا۔ اور تائیوان نے ابھی آپ کو پتا ہوگا کہ $25 بلین کی ایک بہت بڑی ڈیل سائن کرنے جا رہے تھے امریکہ سے، تو انہوں نے یہ بھی متنبع کیا کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں آپ کے سوال کے جواب میں کہ آؤٹ کم کیا ہے یہ تو بعد میں سامنے آئے گا، بند دروازوں میں کیا باتیں ہوئیں، جس کو آپ کو شاید یہ بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ دس از the first time after a very long time کہ کوئی وزیر جنگ امریکہ کا صدر صاحب کے ہم رکاب تھا اس دورے میں، تو بند دروازوں میں کیا ملاقاتیں ہوئیں وہ ایسا ایسا سامنے آئیں گی۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ انہوں نے بڑا واضح پیغام دیا کہ تائیوان کے اوپر نہ تو ہم اپنی پالیسی بدلیں گے بلکہ آپ کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے، اور دنیا میں امن تبھی ممکن ہے جب آپ ہمارے ساتھ مل کر چلیں، ہمارے مقابلے میں آنے کی آپ کو ضرورت ہے۔ شی جن پنگ نے کہا جی میں جس باغ میں آپ گھوم رہے ہیں، زونگ نان ہائی کمپلیکس جو ہے تاریخی باغ ہے، اس کا شاہی باغ، انہوں نے کہا جی یہ جو آپ پھول دیکھ رہے ہیں گلاب کے ٹرمپ کو میں آپ کو گفٹ کروں گا، تحفے میں بھیجوں گا واشنگٹن کو، اس کے بیج بھی بھیجوں گا۔ تو بات پھول کے گلاب کے بیجوں تک ہی رہے گی، معاملہ ٹرخایا جائے گا کہ بس اس کو خوشبو سونگھتے رہیں، خوش رہیں، یا دو طرفہ ٹریڈ اور خطے کی سلامتی، ابنائے ہرمز کا کھولنا اور باقی کانفلکٹ، اس میں بھی جو ہے وہ مینجمنٹ کے حوالے سے کوئی کردار ہوگا؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں، یہ ایک زبانی کلامی دورہ تھا یا اس کا امپیکٹ پڑے گا دنیا پہ؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ساری دنیا کو پتا ہے اور چین کو بھی بڑی اچھی طرح احساس ہے کہ ٹرمپ پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ٹرمپ صاحب باپ جہاں پہ کیا وعدے کر کے گئے وہ تو ایسا ایسا چیزیں کھلیں گی، لیکن ان میں یہ بہت بڑی صلاحیت موجود ہے کہ وہ واپس جا کر کسی بھی اپنی زبان سے پھر سکتے ہیں۔ دوسری بات، جب بھی ڈپلومیسی ہوتی ہے، جب بھی سفارت کاری ہوتی ہے، یا جب اس طرح کے مذاکرات ہوتے ہیں تو چیزیں اپنے دل سے رکھی جاتی ہیں، دل کے قریب رکھی جاتی ہیں، بالکل اس کا اوپن مظاہرہ نہیں کیا جاتا۔ اور یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ ٹرمپ صاحب نے کوئی ایسی بلنٹ سٹیٹمنٹ نہیں دے دی کہ ہم نے اتنے معاہدے کر لیے، یا 200 جہاز، یا یہ تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا، بلکہ 200 جہاز سے بوئنگ کے تو شیئرز فردر ڈاؤن ہی ہوئے۔ اگر اس دورے کو دیکھا جائے جس کو تاریخ ساز دورہ کہا جا سکتا تھا اور کہا جا رہا ہے،
اور جس پہ ساری دنیا کی نظر تھی. تو اس میں 2-3 پوائنٹس ہیں جس کو آپ نے بھی اشارہ کیا. پہلی بات تو یہ ایران امریکہ اور اسرائیل کے جنگ کے تناظر میں تھا. یہ اب سب کو دنیا کو پتا ہے کہ چین جنگ کے خاتمے سے اس کا خاتمے کا خواہاں ہے. لیکن وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ وہ ایک گارنٹر کے طور پر نہیں آئے گا بلکہ خاموش ثالث کے طور پر سامنے آئے گا, جس میں پاکستان کی الحمدللہ پاکستان کی لیڈرشپ کو آپ کریڈٹ دیتے ہیں کہ انہوں نے بالکل ببانگ طور آ کے اس رول کو اڈاپٹ کیا. دوسرا تھا کہ اسی جنگ کے تناظر میں اپنائے ہومس کا مستقبل کیا ہوگا, بیکاز یہ بھی بات طے ہے کہ آلدو امریکہ چین کے جو اسٹریٹجک آئل ریزروز ہیں وہ آج بھی 5 times بیٹر اور مور دین ایون امریکن ریزروز ہے, لیکن 80% آئل پہ اس کا انحصار بہت بڑی مارکیٹ ہے. تیسرا جو تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان جو اگلی جو تائیوان کا سلسلہ ہے وہ کس اونٹ بیٹھے گا. انہوں نے بڑے واضح انداز میں, جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک اسٹریٹجک ٹرمز میں انہوں نے کہا کہ آپ کو اپنے جارحانہ حکمت عملی سے پیچھے ہٹنا پڑے گا. اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ امریکہ کے صدر نے بھی ایک ہانگ کانگ کے جو صحافی تھے جن کو قید کیا ہوا ہے اس کا بھی اشارتاً ذکر کر دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ پہ جو دباؤ ہے وہ نہ صرف ڈومیسٹک پریشر ہے, نہ صرف ان کے اپنے ووٹرز کا پریشر ہے, مڈ ٹرم کا پریشر ہے, بلکہ اکنامک پریشر بھی بہت زیادہ ہے. بیکاز ون ٹائم یہ جو گیس کی پرائسز, آئل کی پرائسز بہت بڑھ چکی ہیں, وہ اس کا حل چاہتا ہے. تو اس دورے کے تناظر میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقینی طور پر کچھ نہ کچھ پازیٹیوٹی آئے گی ایز فار ایز ایران کا وار از کنسرن. اور جب ایران کے ابنائے ہومس کے اوپر کو واضح حکمت عملی امریکہ تیار کرتا ہے تو پھر دنیا کے معاشی حالات پہ اس کا اثر آئے گا. وگرنہ اگر اسرائیل کے اور صہیونی غلبے کے تحت امریکہ نے اپنے جارحانہ عزائم نہ بدلے تو پھر اس جنگ کا جو خوف ہے وہ طاری رہے گا, اور دنیا کی معیشت جو ہے وہ تذبذب کے عالم میں رہے گی, جو کہ ہماری بڑی بدقسمتی ہوگی کہ ہم اس تاریخ ساز موقع سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اور اس کا یقینی طور پر جو مورد الزام ہے وہ امریکہ کے صدر محترم اور ان کی ٹیم کو قرار دیا جانا چاہیے. جی, ایئر مارشل ارشد ملک صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں اب آنے والے دنوں میں کیا اس دورے کے بعد کانفلکٹ ختم ہو جائیں گے, مینج ہو جائیں گے, نئے ایمرج ہوں گے؟ میرے خیال میں تو جس کی معیشت اسٹرانگ ہوگی, جو معیشت میں ترقی کر سکتا ہے, وہی دنیا کو رول کرنے کی پوزیشن میں ہوگا. اور یہ ایک میسج دنیا کے لیے گیا ہے, بڑے ملکوں کے لیے میسج گیا ہے کہ اپنی معیشت کو بہتر کرو, اور امریکہ بھی آ کے گھٹنے ٹیک سکتا. اچھا, اکانومی کا آپ نے اشارہ دیا, تو پاکستان کا جو سی پیک روٹ ہے, پاکستان کی تو فرینڈشپ یو ایس اور چائنا دونوں سے ہے, تو آپ اس اینگل سے کیسے دیکھتے ہیں؟ ہمارا تو پھر پانچوں گھی سر کڑائی میں ایسا ہے. دیکھیں, یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے پاکستان کے پاس, کیونکہ اس وقت جو اخلاقی لحاظ سے, سفارتی لحاظ سے ہم اسٹرانگ پوزیشن میں ہیں کہ جو آپ نے پہلے فرمایا تھا کہ ایون انڈیا کی جو ایکسٹریمسٹ ہے وہ بھی مذاکرات کے خواہاں ہیں. اگر ہم بھی اپنی معیشت کو صحیح سمت میں, درست سمت میں اور اس موقع سے فائدہ اٹھا کے کر لیں تو پھر ہمارے لیے بھی چین ہی چین ہے انشاءاللہ.